الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، اس سے پچھلے ہفتے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ امت محمد خیر امت ہے، سب سے بہترین امت اللہ رب العزت نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور بہترین امت قرار دیا ہے تو کیوں قرار دیا ہے؟ یہ امت چونکہ اس دنیا میں اپنے لیے آئی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ امت انسانیت کو فائدہ پہنچانے اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے، سماج سیوا کے لیے امت اس دنیا میں پیدا کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے اور وہ پچھلے ہفتے چھوڑی ہوئی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پورے دین کا خلاصہ اسلام کو 2 لفظوں میں آپ سمجھائیے، یعنی پورا قرآن جو 30 پاروں کا ایک قرآن ہے، اور میرے حضور کی جو لاکھوں لاکھ حدیثیں ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ 2 لفظوں میں ہمیں بتائیے، اسلام کہتے کس کو ہیں، دین کہتے کس کو ہیں، 2 لفظوں میں بیان کیجئے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں الدین النصیحہ، کہ میرا یہ جو دین ہے، میرا اسلام جو ہے نا، یہ نام ہی ہے دوسروں کے بھلا کرنے کا۔ میرا دین دوسروں کی خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی کا نام ہے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جو چیز دوسروں کے کام آتی ہے نا، اللہ کا ایک نیم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اور جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ اس چیز کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے، اس کو اس دنیا میں برقرار رکھتا ہے اور اس کو استقرار نصیب فرماتا ہے۔ ہمارا دین اسلام ابتدائے آفرینش سے لے کر کے آج تلک، جبکہ اس کے لاکھوں لاکھ دشمن پیدا ہوئے، بڑے بڑے ڈاکو، گنڈے اور بدتمیز اس کے ہمارے دین پر ٹپڑیاں کرتے رہے، ہر دور میں اس کو مٹانے کی سازشیں ہوتی رہیں، لیکن پھر بھی یہ دین ہمیشہ ہر دور میں لہلہاتا رہا اور اسلام کا دائرہ دن بدن پھیلتا رہا۔ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ دین چونکہ انسانیت کے بھلے کی بات کرتا ہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی تعلیم دیتا ہے، یہ دین اللہ کے بندوں کی خدمت اور دلجوئی کے لیے آیا ہے، خیر خواہی کے لیے آیا ہے،
اس لیے دنیا لاکھ کوششیں کر لے کبھی اللہ کے اس دین کو دنیا مٹا نہیں سکتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو بھی چیز انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہے اللہ اسے پائیداری اور استقرار نصیب فرما دیتا ہے. اس چیز کو کبھی اللہ مٹنے نہیں دیتا ہے. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا ایک سورت ہے سورہ نمل. نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی. چونٹی ایک باریک سی مخلوق ہے، بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کے نام پر قرآن کی پوری سورت ہی اتار دی ہے. یہاں کسی کا صرف نام قرآن میں آ جائے تو بڑی بات ہو جائے، کسی کے لیے ایک لفظ قرآن میں کہہ دیا جائے تو بڑی بات ہو جائے. یہاں اللہ رب العزت نے چونٹی کے نام سے پوری سورت ہی اتار دی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چونٹی میں ایسی کیا خاصیت ہے، ایسی کون سی اس کے اندر فضیلت اور اس کی عظمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک چونٹی کو، ایک باریک سی مخلوق کو اپنے پاک کلام کا موضوع بنایا اور اس کے نام پر پوری سورت اتار دی. تو میرے بھائی اگر آپ سورہ نمل پڑھ کر کے دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اس چونٹی کے نام پر جو سورت اتاری ہے اور اس چونٹی کے ذکر کو جو رہتی دنیا تک اللہ نے زندہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چونٹی نے چونٹیوں کی خیرخواہی کی تھی. یہ چونٹی اپنے قوم کا ہمدرد تھی، اپنے قوم کا بھلا سوچتی تھی، اپنے قوم کے فائدے کے لیے فکر مند رہتی تھی اور اپنی قوم کی چونٹیوں کے لیے وہ نفع چاہتی تھی. بس یہی اس کے اندر ایک خوبی تھی کہ وہ اپنی قوم کا خیرخواہ تھی، ہمدرد تھی. اللہ نے اس چونٹی کی یہ ہمدردی دیکھتے ہوئے، قوم کی فکر دیکھتے ہوئے، امت کی اور اپنی قوم کی بھلائی دیکھتے ہوئے، جو بھلائی کا جذبہ تھا اس کے اندر، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے اپنے پاک کلام کا موضوع بنایا اور پوری ایک سورت اس کے نام پر قرآن میں نازل فرما دی. تو یار میرے بھائی، اگر ایک چونٹی اپنے قوم کا ہمدرد ہو جائے اور وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، سوچنے لگے، تو اللہ ایک چونٹی کا بھی ذکر مٹنے نہیں دیتا ہے اور چونٹی کو اتنی عظمت بخشتا ہے کہ اس کے نام پر قرآن کی پوری سورت اتار دیتا ہے. اگر انسان کے لیے تڑپنے لگ جائے، ایک مسلمان انسانیت کا بھلا چاہنے لگ جائے اور وہ امت کی خیرخواہی کرنے لگ جائے، تو سوچو اللہ پھر ایک انسان کو اور مسلمان کو کیسے مٹنے دے گا. میرے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس. تمہارے ہاں اچھائی اور بھلائی کا عجیب ہی معیار ہو گیا ہے، مگر پوچھا جائے کہ رب رسول کی نگاہ میں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے نیک انسان کون ہے، سب سے ہینڈسم خوبصورت انسان کون ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین رب رسول کی نگاہ میں وہ انسان ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، جو انسانیت کے لیے تڑپتا ہے اور انسانیت اور سماج سیوا کی فکر کرتا ہے، وہ اللہ رسول کی نگاہ میں سب سے بہترین انسان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جیسے بھی شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اسلام اور مسلمان اور خود پیغمبر اسلام کے دشمن کوئی آج پیدا نہیں ہوئے ہیں 2014 سے. اسلام اور مسلمانوں کے دشمن جب سے اسلام دنیا میں آیا تب سے لے کر آج تلک بڑے بڑے ابو جہل، بڑے بڑے ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف، یہ بڑے بڑے دشمن اسلام کے پیدا ہوتے رہے اور ایسی ایسی خطرناک چالیں انہوں نے اسلام کے خلاف چلی، ایسی ایسی منصوبہ بندیاں کی، ایسی ایسی سازشیں کی کہ سوچو تو بندہ حیران ہو کر کے رہ جائے. ایسی ایسی خطرناک چالیں کہ بالکل مسل کر کے رکھ دیں، ختم کر کے رکھ دیں اور ساری دنیا بالکل مٹانے کے اوپر تل آئی اسلام کو.
لیکن دنیا ہمیشہ کوششیں کرتی رہی, ہمیشہ چالیں چلتی رہیں اور ہمیشہ منصوبہ بندیاں ہوتی رہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. لیکن میں نے کہا کہ ہر دور میں اسلام کو عروج ملتا رہا, ہر زمانے میں اسلام کا پرچم لہراتا رہا, اور اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اسلام کو جب جب اسلام پر, پیغمبر اسلام پر, ان کی تعلیمات پہ حملے ہوئے, اللہ نے تب تب اسلام کو عروج بخشا. وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے کہ دنیا مٹانا چاہتی ہے, لیکن جب جب وہ حملے کرتی ہے اسلام کو اللہ عروج بخشتا ہے. اور آج دنیا میرے نبی کا نام سن کر کے انگوٹھے چومتی ہے, آپ کے نام پاک کو بوسے لیتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ سازشیں کرنے والے غلط. ابھی دیکھیے وہ خبیث, وہ جو گینڈا ہے, ایک نام نہیں لینا چاہتا میں, وہ جنگلی سور, اس نے دوبارہ میرے حضور کی شان میں بکواس کی ہے. وہ پنڈت, ایک شیطان کی اولاد, ابلیس کی, اس نے پھر سے دوبارہ میرے نبی کی ناموس پہ حملہ کیا. یہ نالی کے کیڑے ہیں, ان غلیظوں کو غلاظت ہی پسند آتی ہے. ان کو عزت, انسانیت اور پیار محبت کی بات راس ہی نہیں آتی ہے. کہتے ہیں انسان کے اندر سے کسی بھی برتن سے وہی چھلکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو ان کی فطرت ہی ناپاک ہے خبیثوں کی, تو ان کے اندر سے خباثت نہیں جھلکے گی تو کیا اچھائی جھلکے گی؟ تو اس خبیث نے دوبارہ ابھی میرے حضور کی ذات پہ حملہ کیا ہے. لیکن یہ سمجھتے ہیں نالائق, ایسے ایسے ہتھ کنڈے اپنا کر کے اور ایسی خباثتیں کرتے, سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کے ذکر کو کم کر دیں گے اور ہمارے دلوں سے حضور کی محبت کو یہ نکال دیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں کہ آسمان پہ تھوکنے والے کبھی آسمان کو داغدار نہیں کر سکتے, بلکہ جو بے وقوف آسمان پہ تھوکے گا نا, اس کے تھوک سے اس کا خود اپنا منہ گندا ہو جائے گا, آسمان پہ ذرہ برابر چھیٹا بھی نہیں آ سکتا. میرے حضور کے ناموس پہ حملے کرنے والے سمجھ رہے کہ میں ایسی غلیظ اور نیچ اور گھٹیا حرکتیں کر کے ہم لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو کم کر دیں گے. لیکن اللہ گواہ ہے, واللہ باللہ تاللہ میں کہتا ہوں, جب جب میرے حضور کے ناموس پہ کوئی نطفہ حرام اٹھ کر کے حملہ کرتا ہے اور میرے حضور کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ گواہ ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے میرے حضور کے ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں, اتنی زیادہ محبت ہمارے آپ کے دلوں میں گہری ہوتی جا رہی حضور کی. جب جب حملے ہوتے ہیں میرے حضور کا ذکر بلند ہوتا ہے, جب جب ناموس پہ ناپاک کوششیں کی جاتی حملہ کرنے کی, میرے حضور کے ذکر کو اللہ عروج بخشتا ہے اور ہمارے دلوں میں میرے حضور کی محبت گہری ہوتی ہے. تو حضور کے نام پر یہ ناموس پہ حملے کرنے والے حضور کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں, لیکن جب جب مٹانے کی کوشش کرتے ہیں عروج ملتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ میرے حضور نے اس دنیا میں آ کر, چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا, چاہے کوئی دوست ہو یا دشمن, پوری انسانیت کو اپنے سینے سے لگایا ہے. دکھی انسانیت کے آنسو پہنچے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے. ہر کس و ناکس کی مدد کی ہے, ہر کس و ناکس کو حضور نے سہارا دیا ہے, غریبوں کو اٹھایا ہے, لاچاروں کو اٹھایا ہے, دبے کچلے لوگوں کو آپ نے عروج بخشا ہے اور انسانیت کو وقار عطا کیا ہے, عزتیں عطا کی ہیں, ان کو سرخروئی عطا کی ہے دنیا و آخرت کی. انسانوں کو حضور نے صحیح معنوں میں انسان بنایا ہے. اور جب آپ پوری آپ کی زندگی انسانیت کے بھلائی کے لیے گزری ہے, تو کون بدبخت ہے جو میرے حضور کے ذکر کو کم کر سکے, جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ, کہ جو چیز بھی اور جو بندہ بھی میرے بندوں کی مدد کرے گا اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا, میں اس کے ذکر کو, اس کے چرچے کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا. میں اس کے ذکر کو دن بدن بلند کروں گا, اور دنیا لاکھ مٹانا چاہے ہم اس کے ذکر کی خوشبوئیں پورے عالم میں بکھیر دیں گے.
تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانیت کو چونکہ فائدہ پہنچایا ہے، اس لیے دنیا آپ کے ذکر کو کبھی مٹا نہیں سکتی ہے۔ کوئی بدبخت چاہے جتنی رگڑ کر کے مر جائے، لیکن حضور کے ذکر کو کوئی مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے حضور نے انسانیت کے بھلے کی باتیں کی ہیں، انسانیت کو، سسکتی انسانیت کو میرے حضور نے دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے۔ دیکھیے جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پہلی وحی نازل ہوئی نا، جب اللہ کا قرآن اترا آپ کے سینے اطہر پر غار حرا میں، تو بتقاضۂ بشری، چونکہ یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی کلام تو ہے نہیں، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر اس قرآن کو میں کسی بڑے پہاڑ پہ بھی نازل کرتا نا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں یہ اپنا کلام کسی بڑے مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کیا ہوتا تو میرے کلام کی ہیبت اور اس کی عظمت اور اس کی جلالت ایسی ہے کہ میرے کلام کی ہیبت اور جلالت کے سامنے وہ مضبوط پہاڑ بھی اللہ کی خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو آپ سوچئے کہ وہ کلام کی جس کی تاب ایک پہاڑ بھی نہ لا سکے، وہ میرے حضور کا سینہ ہے کہ آپ نے اس کلام کے بوجھ کو برداشت کر لیا۔ تو میرے حضور کے سینے اطہر پر جب پہلی وحی اتری نا، تو ٹھیک ہے آپ نے برداشت تو کر لیا، لیکن بتقاضۂ بشری یہ کوئی عظیم، کوئی معمولی کلام تھا نہیں، بہت بڑا بہت عظیم کلام تھا۔ تو اس کی ہیبت اور جلالت کی وجہ سے میرے حضور پر کپکپی سوار ہو گئی، اور آپ کے مونڈھے تھر تھرانے لگ گئے، کانپنے لگ گئے، ایسا لگا بہت جیسے سخت ٹھنڈی کے عالم میں ہماری آپ کی زبان لڑکھڑانے لگ جاتی ہے، کپکپاہٹ ہمارے جسم پر طاری ہو جاتی ہے، ایسے میرے حضور کی کیفیت ہو گئی۔ اور آپ اسی کیفیت میں جلدی سے اپنے گھر واپس آئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جلدی سے چادر اڑھاؤ۔ آپ کو چادر اڑھایا گیا تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ آپ کے پاس آئیں، تو میرے حضور نے فرمایا آپ کی کیفیت ایسی سی بتقاضۂ بشری، آپ کی کیفیت ایسی تھی کہ میرے حضور فرمانے لگے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، اللہ اکبر، کہ لگ رہا ہے مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مطلب اس کا عام طور پہ ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگنے لگا حضور کو کہ لگتا ہے کہ اب ہم زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ پائیں گے، ظاہری طور پر اب ہمارا وصال ہو جائے گا، اتنا بوجھ پڑا آپ کی طبیعت پر کلام الہی کا۔ آپ فرمانے لگے انی خشیت علی نفسی، لگتا ہے میری جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت جو جملے فرمائے عرض کی بارگاہ رسالت میں، میرے بھائی وہ بڑے کمال کے اور اتنے حوصلہ بخش، اتنے تسلی بخش وہ جملے، کہتے ہیں نا کہ حقیقت میں ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے آپ کی سیکھنے کے لیے، تعلیم امت کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ بھیا دکھ کے عالم میں، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت، کوئی سی بڑی مصیبت کے وقت اگر اپنی فیملی ساتھ ہے نا تو بندہ دنیا جہان سے لڑ سکتا ہے، دنیا ہر کسی سے ٹکر لے سکتا ہے، لیکن بھیا اگر اپنے ہی ساتھ چھوڑ جائیں کسی معاملے میں تو بندہ تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی ہار جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے سے کیا مقابلہ کرے گا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں آپ کا رب آپ کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، آپ کا رب آپ کو کبھی، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ اتنا یقین، اتنا وثوق، اس قدر ایمان۔ آخر وجہ کیا ہے؟
آپ کو یہ دلیل کیا ہے اس کے پیچھے؟ کس یقین کے ساتھ آپ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں؟ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ میرے حضور کو اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا کی ہیں، لیکن ان میں سے 5 خوبیاں ایسی ہیں میرے حضور کی، 5 خصلتیں ایسی ہیں میرے حضور کی کہ جس کی بنا پر ہم قسم کھا کے کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے، سچویشن کتنی بھی خطرناک ہو، کتنی بھی نازک حالات ہو، لیکن میرے حضور کے ذکر کو اللہ مٹنے نہیں دے گا۔ فرمایا وہ 5 خوبیاں کیا ہیں، کیا خصلتیں ہیں میرے حضور کی؟ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا نمبر 1 انک لتصل الرحم، یا رسول اللہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رشتے نبھاتے ہیں، رشتے توڑنے والوں کے ساتھ آپ رشتہ جوڑتے ہیں، دشمنی کرنے والوں کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں، دشمنوں کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، خاندان، رشتہ دار، بھائی بہن سب کو ساتھ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو آپ سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے آپ اس بندے کو بھی اپنے سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کی یہ اتنی پیاری خصلت ہے، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، دوستیاں بڑھاتے ہیں، لوگوں کو ملا کر کے چلتے ہیں، قوم کو یکجٹ کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، اس کو کما کر کے اس کو کھلاتے ہیں۔ یہ تیسری خوبی، تقسیب المعدوم، جو مجبور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، جو پریشان حال ہوتا ہے، جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سہارا دیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی دوا علاج کرواتے ہیں اور اس کا کام کرتے ہیں، اس کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کی تیسری خوبی۔ اور چوتھی خوبی تقری الضیف، آپ مہمانوں پہ بڑا دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، مہمان نوازی بہت اچھے سے آپ کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آنے والی جو مصیبتیں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ ہر کسی کی اس پریشانی میں مدد کرتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 5 خوبیاں ہیں آپ کے اندر، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑ کر کے چلتے ہیں، ہر کسی کو اپنا بناتے ہیں، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے ان کو کما کر کے کھلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی کہ حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ 5 خوبیاں آپ کے اندر ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ آپ کے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دے گا، کیونکہ میرے رب کے قرآن کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز بھی انسانیت کے بھلے کے لیے ہوتی ہے، جو بندہ بھی اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے، اس کو زمین میں اس کے ذکر کو پائیداری اور استقرار نصیب فرما دیا کرتا ہے۔ تو آج دنیا لاکھ کوششیں کرے اور لاکھ بکواس کرے اور لاکھ میرے حضور کے ذات اقدس پر وہ ناپاک حملے کرے، لیکن میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے اس کی روشنی میں کہ تم جب جب میرے حضور کے ناموس پہ حملے کرو گے، میرا اللہ میرے حضور کے ناموس کو اور میرے حضور کی عزت کو عروج بخشے گا۔ تو کل ملا کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا، بھلائی کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کے کام آنے کا اور انسانیت کی خدمت کرنے کا۔ الدین نصیحہ، دین سراسر خیر خواہی اور بھلائی کا نام ہے۔ بھلائی، خیر خواہی مطلب
اچھا چاہنا, اچھا سوچنا, اللہ کے بندوں کا نفع چاہنا. دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا, یعنی کہ بھلا چاہنے کا, نفع چاہنے کا, لوگوں کے کام آنے کا. تو جو بندہ دیندار ہوا, جو بندہ مومن ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومن کا مطلب اس حساب سے کیا ہوگا؟ بھلا چاہنے والا, خیر چاہنے والا, اچھا چاہنے والا. کیا مطلب ہوا دینداری کا؟ بھلائی چاہنا, خیر چاہنا نا بھیا, سمجھ رہے ہو؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کا بھلا چاہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کا اچھا سوچے. اپنے اپنے گریبان میں خود ہی جھانک کر کے اور اپنے آپ سے پوچھ لو, آپ دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں؟ جب بندہ خیر خواہ ہو جاتا ہے نا, اس کے اندر خیر خواہی آ جاتی ہے, اور جو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے نا میرے بھائی, تب پھر اگر اس کی دکان کے سامنے کوئی دوسرا بندہ دکان کھول لے تو وہ جلتا نہیں ہے, اس کو غصہ نہیں آتا, اس کو ناراضگی کوئی نہیں ہوتی ہے. یا اگر ہمارے بھائی کو کوئی ترقی مل رہی ہے, ہمارے دوسرے بھائیوں کو عزتیں مل رہی ہیں, ہمارا دوسرا بھائی کوئی کامیاب ہو رہا ہے, تو اس کو دیکھ کر کے ہم حسد نہیں کرتے, ہم جلن نہیں کرتے. آج ہماری آپ کی زندگی برکتوں سے خالی ہو گئی ہے. ہمارے گھروں میں نحوستیں آ گئی ہیں, بیماریاں آ گئی ہیں, بھوت پریت کا ڈیرا ہو چکا ہے. ایسی ایسی بیماریاں کہ جہاں جب پہلے کبھی کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا تھا, ایسی ایسی نحوستوں اور بیماریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. ان بیماریوں اور نحوستوں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے پتہ ہے تمہیں؟ زندگی میں برکت کیسے لانی ہے؟ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ بن معلّہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا, یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب. حضرت حذیفہ نے حضرت موسیٰ بن معلّہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, موسیٰ تم کہتے ہو کہ زندگی بے برکتی کا شکار ہو گئی ہے, زندگی سے خیر اور بھلائیاں اٹھ گئی ہیں, گھروں سے رحمتیں اٹھ گئی ہیں اور نحوستیں آ گئی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آ جائیں, گھروں میں رحمتیں اتریں, تو فرماتے ہیں 3 عادتیں ہیں, 3 کام. غور سے سنیے گا مسلمانوں, 3 کام ہیں, 3 کام. ثلاث خصال ان کن فیک, یہ 3 کام اگر تمہارے اندر آ گئے, تم نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا, 3 خصلتیں تم نے اپنا لی, تو فرماتے ہیں لم ینزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب. آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی, اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا. 3 کام ہے, اگر یہ 3 کام تم کرنے لگ گئے تو پھر اللہ کی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں آسمان سے اتریں گی, اس کے مستحق تم ضرور بنو گے. فرمایا کون سے 3 کام؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 یکون عملک للہ عز وجل. سب سے پہلے آج سے یہ تم طے کر لو کہ آج سے تم جو کچھ بھی کرو گے صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے کرو گے. سمجھ آ رہی بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج سے تم جو کچھ بھی کرو گے صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے, دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں, دنیا سے واہ واہی لینے کے لیے نہیں, دنیا سے تعریفیں سننے کے لیے نہیں. تم جو کچھ بھی کرو گے یا جو کچھ بھی بولو گے, اس سے مقصد تمہارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو. تمہاری تقریروں کا مطلب یا تمہاری تقریروں کا مقصد لائک اور کمنٹس بٹورنا نہ ہو, فالورز بڑھانا نہ ہو. تمہاری تقریروں کا مطلب کیا ہو, مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور جب تمہاری یہ نیت ہو جائے گی کہ تمہارے ہر کام کے مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا, تو پھر سامنے والا چاہے ناراض ہو یا خوش ہو,
تمہیں ہر حال میں وہ کام اگر انسانیت کے بھلے کے لیے ہے، رب رسول کی رضا کے لیے ہے، اور اس میں تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی اس میں نظر آ رہی ہے، تو تم وہ کام بلا خوف لومۃ لائم کر جاؤ گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرو گے۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کا منہ مت دیکھنا اور لوگوں کا ریئیکشن مت دیکھنا کہ لوگ تمہارے فیور میں ہیں یا تمہارے خلاف ہیں۔ آج کل معاملہ کیا ہوا میرے بھائی، یہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ آیا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے علماء عوام کو چلایا کرتے تھے، آج عوام علماء کو چلا رہی ہے۔ اسی وجہ سے باقاعدہ مجمع دیکھ کر کے، محفل دیکھ کر کے عنوانات منتخب کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پر کیسی بات کرنی ہے کہ مجمع لٹ جائے اور لوگ ہماری واہ واہی کریں۔ آج خطیب منبر پہ بیٹھ کر کے یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمیں یہاں پر سامنے بیٹھے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، بلکہ وہ منبر پہ بیٹھ کر کے سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا بولوں کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں اور ہماری واہ واہی کرنے لگے، ہمارے نام کے نعرے لگنے لگ جائیں۔ تو جب سے یہ ہوا ہے کہ علماء کو عوام چلانے لگ گئی ہے نا، اور علماء عوام کو خوش کرنے کے لیے چکر میں جب سے یہ باتیں کرنے لگے ہیں، تقریریں ہونے لگی ہیں اور فتوے داغے جانے لگے ہیں، تب سے معاشرے میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا ہے۔ خبردار، کبھی کسی کی پرواہ مت کرنا، تمہارا ہر کام، ہر عمل، ہر تقریر، ہر خطاب صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ یہ فین اور یہ تمہارے فالورز، یاد رکھنا یہ تمہاری قبر میں نہیں اتریں گے، تمہیں تمہاری قبر میں خود تنہا اترنا ہے، اس لیے اس قبر کو روشن کرنے کی تمہیں فکر بھی خود کرنی ہوگی۔ ورنہ سوچو کہ ہم ان کو، عوام آپ سے خوش بھی اس وقت ہوگی نا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حق بات کر رہا ہوں، سچ بات کر رہا ہوں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون حق بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے، عوام صرف وہ سننا چاہتی ہے جو اس کو اچھا لگے، ورنہ آپ کتنی بھی سچی اور کھری بات بولیں، اگر اس کے پسند کی نہیں ہے نا تو آپ کا بائیکاٹ، اور کیسی بھی بیتوکی بات بولیں اگر عوام کو اچھی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، واہ واہ۔ حتیٰ کہ ہم نے تو یہاں دیکھا عوام کی پسند کا معیار میں باتیں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، یار عوام پسند کرنے پہ آئے نا تو ایک چھوٹا سا کالا سا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے، ٹینگے ٹینگے کر کے وہ کمر مٹکا کے کچھ بولا تھا اور وہ بھی ہیرو بن گیا۔ یہ عوام کی پسند ہے بھائی، ٹینگے ٹینگے پہ بھی عوام فدا ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا ناٹا سا بندہ تھا، وہ کپڑا بیچ رہا تھا، رمضان کی بات ہے، نام نہیں یاد ہے اس کا، ناٹا سا بندہ ہے، اس نے کپڑا بیچتے ہوئے کہہ دیا 160 160، عجیب طرح سے بولا، اور اس 160 پہ دنیا فدا ہو گئی، راتوں رات اس کو ہیرو بنا کے چمکا دیا۔ ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بندہ تھا، اس نے کچھ ایسے کہتے کیسے بول دیا کہ پروگرام تو وڑ گیا، اب اس پہ دنیا فدا ہو گئی۔ تو دنیا پسند کرنے پہ آئے تو ٹینگے ٹینگے پسند کر لے، 160 پسند کر لے، اور نہ پسند کرنے پہ آئے تو آپ چاہے جتنے بھلے کی باتیں کریں، چاہے جتنی قیمتی باتیں کریں، اپنے جام کو جوکھم میں ڈال کر کے بھی کچھ بولے نا تو دنیا کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو دنیا کی پسند کو معیار بنا کر کے آپ قطعاً کوئی فیصلہ مت کیجئے، کوئی بات مت کیجئے۔ آپ کا ہر عمل، ہر تقریر، ہر خطاب اور ہر قول آپ کا صرف اپنے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، صرف اپنی رضا کے لیے کرو۔ فرماتے ہیں 3 کام تمہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1، یکون عملک للہ عز وجل، تمہارا ہر کام صرف تمہارے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا کام فرماتے ہیں تحب للناس ما تحب لنفسک، آپ اللہ کے بندوں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ، آپ کو پسند ہے نا کہ لوگ آپ کو عزتیں دیں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کے سامنے مسکراہٹیں پیش کریں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کو سلیوٹ ماریں؟ آپ کو پسند ہے کہ لوگ آپ کے سامنے اچھے بھلے انسان بن کر کے کھڑے ہوں؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی برائی نہ کرے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کو کوئی گالی نہ دے؟ آپ کو پسند ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی آپ کے خلاف سازش نہ کرے؟
تو میرے بھائی آج سے آپ کسی کے خلاف سازش کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کسی کو گالی دینا چھوڑ دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے مسکراہٹیں پیش کیجئے۔ آپ کو اگر پسند ہے کہ آپ کی زندگی خوشگوار بنے، آپ کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں، تو آج سے اللہ کے بندوں کو خوشیاں پہنچانا شروع کر دیجئے، اللہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسرا کام اور تیسرا کام فرماتے ہیں هذه الكسرة تحر فيها ما قدرت، فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ کی جو نعمت ہے، اللہ نے اگر تمہیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، ثروت دی ہے، یا جو بھی علم کے روپ میں، کرسی کے روپ میں، عہدے کے روپ میں، کسی بھی صاحب استطاعت ہو، تم کسی بھی کام کے لائق ہو، حتیٰ کہ اگر تمہارے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا، تو آپ اس ٹکڑے میں بھی اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھیے۔ آپ کو اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، جن عزتوں سے نوازا ہے، جس حیثیت سے نوازا ہے، آپ اپنی استطاعت بھر اپنی اس اللہ کی عطا کردہ نعمت میں اللہ کے دوسرے بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے، اللہ آپ کی نعمتوں کو، دولتوں کو دن بدن بڑھاتا چلا جائے گا۔ آپ یہ تین کام کیجئے، آپ کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، آپ کا ہر کام صرف رب رسول کی خوشنودی کے لیے ہو، اور دوسرا آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں، دوسرے اللہ کے بندوں کے لیے بھی پسند کریں، اور تیسرا آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں اللہ کے دوسرے حاجت مند، ضرورت مند بندوں کو شریک کرنا سیکھ لیجئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں لم ينزل من السماء خیر الا کان لک فیہ نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں اتریں گی اللہ اس میں تمہارا حصہ ضرور رکھے گا۔ انسانیت کو فائدہ پہنچائیے، اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ نے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کی مدد کرنا شروع کر دیا، اللہ آپ کے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ آپ مر جاؤ گے لیکن آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ مر جاؤ گے آپ کے چرچے دنیا میں ہوتے رہیں گے، آپ مر جاؤ گے دنیا میں لوگ آپ کو یاد کر کے آپ کے نام پہ ایصال ثواب کرتے رہیں گے اور آپ کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ اللہ کے بندوں کے کام آئیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔